اس نکاح کے بعد جو پانچواں نکاح فرمایا ہے وہ آپ نے فرمایا ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا انہیں ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا لقب ہے ام المساکین۔ اور ام المساکین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی خاتون تھیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان کا ہاتھ بڑا کھلا تھا، اور یہ جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا یہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ لوگ انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں محتاجوں کی ماں کہنے لگے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ آ کر رہنے لگے، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اور غزوہ احد میں آپ دوستوں کو میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں پر بڑی آزمائش آئی تھی، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، اور تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ان 70 صحابہ کرام میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جب سن 3 ہجری میں حضرت عبداللہ بنت جحش رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے عدت گزاری، تو عدت گزارنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا۔ اور یہ نکاح جب آپ نے فرمایا تو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2-3 مہینے کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک 30 سال تھی، 30 سال۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ غزوہ بدر سے جب آپ واپس لوٹے تو مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حالانکہ غزوہ بدر اس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کوہرام کیوں مچا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دفنا کر ان کی قبر کی مٹی برابر کر چکے تھے۔ اور غزوہ احد میں یہ حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد نکاح فرمایا، اور نکاح کے 2-3 مہینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا ہے، تو ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت یہ دنیا میں موجود تھیں، اور پھر انہوں نے لمبی زندگیاں پائی، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال وہ بعد میں زندہ رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں، اور جب جس زوجہ محترمہ کی عمر مبارک پوری ہوتی گئی وہ اس دنیا سے پردہ فرماتی چلی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
5 نکاح ہو گئے۔ بقیہ بھی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ چھٹا نکاح، 7واں، 8واں، 9واں یہ سلسلہ پورا کر کے اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کا جو درس ہمارا ترتیب سے چل رہا ہے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ جو آج کا جو درس ہے اس سے 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی عورت مطلقہ ہو جاتی ہے تو اسے یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان اس عورت کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بیوہ عورت سے نکاح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور طلاق یافتہ عورت سے نکاح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح فرمایا۔ یاد رکھیں، جب ماں باپ کے گھر میں جوان بچی نہیں ہوگی، جوان بچی اپنے خاوند کے پاس ہوگی، زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور زنا کے دروازے اسی وقت بند ہوں گے جب ہم نکاح کو آسان کریں گے اور نکاح کرنے کا رواج ڈالیں گے۔ آج آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنے سخت حالات ہیں، اور یعنی فحاشی، زنا یہ کتنا عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ جمعے والے دن ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک یہ پروفیسر حنیف صاحب ہیں، ان کے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو یہاں کوئی 2-3 دن کا زندہ بچہ کوئی پھینک کر چلا گیا، زندہ بچہ 2-3 دن کا میدان کے اندر پھینک کر چلا گیا۔ حلال کی اولاد کوئی نہیں پھینکتا ہے، یہ جو منہ کالا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ پھر اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اولاد کو اس طرح پھینک دیتے ہیں۔ جب نکاح آسان ہوگا، نکاح عام ہوگا، زنا کے راستے بند ہو جائیں گے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان بنا دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کو طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ہاں، جب مفاہمت کے سارے راستے بند ہو جائیں، جب میاں بیوی دونوں یہ سمجھ لیں کہ اب کوئی صورت نہیں ہے ہمارے نبھا کی اور ہماری اس گاڑی کو چلانے کی، تو پھر شریعت کے قاعدے اور طریقے کے مطابق ہر مہینے کے اندر ایک طلاق دے کر بیوی کو بڑے احسن طریقے سے پھر رخصت کرنا چاہیے، اور رخصت کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرا نکاح کر لے اور خامد وہ اپنا نکاح کر لے۔ یہ ہماری شریعت کی ترتیب ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔